امام نے دوبارہ وہی جملہ کہا کہ علی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تجھے بتاتا۔ جناب علی اکبر جب روانہ ہونے لگے، امام حسین علیہ السلام نے کہا اے رب کریم تو گوار ہے نا، اس قوم اشقیاء میں وہ فرزند کو اپنے بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، کردار میں، شکل میں، صورت میں، ہر لحاظ سے شبیہ پیغمبر ہے۔ بار الہ میری قربانی کو قبول کر۔ جناب علی اکبر مقتل میں گئے ہیں، اور پھر جو انہوں نے جنگ کی ہے، یعنی سب سے باعث روایت بھی یہ کہتی ہے کہ 120 لوگوں کو فی النار کیا، آہ و بکا، شور و غل پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اور ہمارے بزرگ جو احد میں اور حنین میں اور بدر میں علی کی تلوار سے بچ گئے تھے، آج ہم نہیں بچ سکتے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ علی زندہ ہو گیا اور حمزہ اور جعفر تیار آ گئے۔ اتنی شدید حملہ کیا کہ میسرہ کے فوجی میمنہ میں اور میمنہ کے فوجی قلب لشکر سے جا کے ٹکرانے لگے۔ پسر سعد کہتا ہے کہ بس اس کو جلد از جلد ختم کرو۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کو ایک دفعہ پھر اشتیاق ہوا اپنے بیٹے کی زیارت کا، اور امام حسین کے علاوہ مادر علی اکبر سجدہ خداوندی میں گر گئی۔ انہوں نے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے بچے کو مجھے دکھا دے۔ اسی اثنا میں ابھی ان کا سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا کہ جناب علی اکبر کو شدت پیاس نے آ ستایا۔ آپ نے مخیم حسینی کی طرف گھوڑے کا رخ کیا، خیام حسینی میں پہنچے۔ کہا بابا جان آپ نے میری جنگ دیکھی، مجھے یقین ہے کہ میری جنگ پہ ہمارے دادا علی اور ہمارے بزرگوار جناب حمزہ اور جناب جعفر تیار اور میرے استاد ابوالفضل العباس فخر کرتے ہوں گے۔ اے بابا کاش کیوں کرنا مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے، میں جنگ کا نقشہ بدل دوں۔ یعنی کہ آگے بہجت یہ بھی لکھتے کہ امام حسین کے مصائب میں اتنا بڑا مصائب یہ بھی تھا جو سخی ابن سخی اور کریم ابن کریم اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بیٹے کو اس غربت میں تھے کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں دے سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر پانی کا میسر ہونا ناممکنات میں سے ہے، کیوں کرنا میں اپنی زبان تمہارے دہن میں ڈال دوں شاید کہ تمہاری پیاس بجھ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا جناب علی اکبر کے دہن میں اپنی زبان رکھنا تھا کہ جناب علی اکبر کی ایک چیخ بلند ہوئی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، لگتا ہے کہ زبان پہ کانٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹے تیرا امتحان پورا ہو گیا ہے، اور جناب رسول خدا اور بی بی سیدہ اور جناب امیر اور امام حسن حوض کوثر پہ تیرے منتظر ہے بیٹے، تیرا ان اللہ مع صابرین، تم صبر کرو۔ اسی اثنا میں جناب علی اکبر واپس مقتل میں گئے اور اس طرح جنگ کی کہ پھر ایک دفعہ فوج اشقیاء میں شور و غل بپا ہو گیا کہ آج ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے علی کی جنگ دیکھی ہے، لیکن علی کے پیاسے پوتے کی جنگ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور جو اس وقت جناب علی اکبر نے رجس پڑھا ہے وہ نہج البلاغہ کی طرح عربی ادب کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ ایک مختصر ترین رجس میں انہوں نے کہا کہ بے شک میں ان میں سے جو ہوں جو اللہ کے مقرر ترین ہے، اور بے شک مجھے خدا نے فضیلت دی ہے کہ میں شبیہ رسول ہوں، اور بے شک تو ولد الزنا کبھی ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتا اور نہ ہم پہ حکومت کر سکتا ہے، اور تم جہنم کا ایندھن ہو اور ہم جنت کا فخر ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے رجس پڑھا۔ پھر فوج اشقیہ میں دوبارہ شور و غل ہو گیا کہ آج ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اسی اثنا میں پسر سعد نے ایک شقی کو حکم دیا، اس نے گھات لگا کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی جناب علی اکبر کی سواری اس کے سامنے آئی، اس نے نیزہ جناب علی اکبر کے سینے میں دے مارا اور اعلان کرتا تھا کہ آج میں نے اپنے
جو ہمارے مقتولین علی نے مارے ہیں اور جو ہمارے مقتولین حمزہ نے مارے ہیں اور ہمارے مقتولین جو جعفر طیار نے مارے ہیں، آج ہمارے بت اور ہمارے خداؤں کو میں گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ میں نے سنا ہے کہ حسین بہت صابر ہے، آج میں حسین کا صبر اس ملعون نے نیزے کی برچھی توڑ دی جناب علی اکبر کے سینے میں۔ مجھ میں واقعتاً ہمت نہیں ہے کہ میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ سکوں اور ان کا حق ادا کر سکوں۔ المختصر، امام حسین جناب علی اکبر کے پاس اس طرح آئے ہیں کہ مختل کی روایتوں میں لکھا ہے جس طرح عقاب اپنے شکار پہ پلٹتا ہے، لیکن جب وہ بہت قریب پہنچے تو امام حسین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو سکے، کمر ان کی خمیدہ ہو گئی۔ روایتیں لکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کونیوں کے بل جناب علی اکبر کے پاس آئے۔ علی اکبر کی تمام شہادت کی روایتیں میں ختم کر کے بس خیمے کی طرف جاتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا کہ علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، فضہ جا کے بلا لا۔ جناب فضہ سے روایت ہے، بلکہ امام سجاد سے بھی روایت ہے، جناب فضہ جب انہیں ڈھونڈنے گئے تو وہ خیمے کی رکابوں سے ادھر ادھر ٹکریں کھا رہی تھی، کہتی ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ ان تمام روایتوں کے بعد بس ایک یہی ہے کہ کوفے کے بازار میں ایک عورت غالباً شیعہ تھی، اس نے جب سر نیزہ پہ جناب علی اکبر کا سر دیکھا، کہتی ہے اے چودھری کے چاند، تجھے نیزے پہ بلند ہونے سے پہلے کاش تیری ماں مر گئی۔ بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین انت القدیم الاحسان۔ بار اللہ اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ اس خان وعدے میں اپنے رحم و کرم عطا بخشی شفق و درگزر عزت و آبرو کا نزول فرما۔ ہم سب کو بالخصوص اس اہل خانہ اور ان کے فرزند رافع حسین جعفری کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم علیہ السلام کے۔ ان کے والدین ان کی خوشیاں دیکھیں، یہ اپنی بہنوں کی اور اپنی خوشیاں دیکھیں، یہ اولاد صالح اولاد نرینہ ہو، یہ شادی اس گھر اور اس گھر جس سے یہ بچی آ رہی ہے دونوں کی برکتوں کے لیے ایک پیش خیمہ ثابت ہو۔ ایسی اولاد ہو کہ تا قیام قیامت وہ ائمہ طاہرین اور امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہوں۔ بار اللہ تمام حسد، نظر بد، آفات ارضی و سماوی، سکری عمل، گو کہ ہر برائی ہر پریشانی سے اس خانوادے کو، حاضرین محفل کو میرے مولا ہر شر سے محفوظ رکھ۔ رافع کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ رافع کے والدین اپنے بچوں کی، ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھیں۔ بار اللہ اس پورا شوب دور میں، بار اللہ اس آفات ارضی و سماوی کے اس وباؤں کے دور میں ہماری رہنمائی فرما، مدد فرما، حفاظت فرما۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شریف۔ اللہم خص انت اول ظالم باللعن وابدأ به اولا ثم ثانیا وثالثا ورابعا والان یزید بن معاویہ خامسا والان عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد حیدری۔